ملک کہاں جا رہا ہے اور یہ لوگ کہاں، ملک کس طرف جا رہا ہے۔ بمبئی کے حالات کو دیکھیے کس طریقے سے، گجرات کے حالات کو دیکھیے، بیانات کو دیکھیے۔ بال ٹھاکرے کا بیان کیا آیا؟ بال ٹھاکرے بیان دیتا ہے، کہتا ہے کہ اسلامک ٹیررزم کے خلاف آواز ہے اور اسلامک ٹیررزم وہ ناسور ہے، ٹیومر ہے جس کا جواب مالیگاؤں کے دھماکوں کے ذریعے ہندوستان کے ہندوؤں نے مسلمانوں کو دیا۔ آپ بتائیے کیا یہ حق کی بات ہوئی؟ وہ ہندوستان جس کی بنیاد نان وائلنس پہ رکھی گئی، کیا آج آپ دہشت گردی کو حق بے جانب قرار دیں گے ایک دوسری دہشت گردی کا جواب کہہ کر؟ مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ کون سے ذمہ دار؟ سادھوی پرگنیا ٹھاکر اور آرمی کے آفیسر RDS لاتے ہیں، دھماکہ لگاتے ہیں۔ ارے ان کی مذمت کرنی چاہیے تھی، لیکن مذمت نہیں کی، کہا کہ حق بے جانب ہے۔ ایک طرف یہ تو دوسری طرف گجرات کے فسادات پر ناناوتی کمیشن کی رپورٹ کیا آئی؟ ناناوتی کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ اگر گودرا نہیں ہوتا تو گجرات نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ گجرات کے فسادات کی وجہ گودرا کے جلتے ہوئے ٹرین ہے، گودرا کے واقعات کی وجہ سے احمد آباد اور دوسرے گجرات کے فسادات کو حق بے جانب کھڑایا۔ کوئی ہے آواز بلند کرنے والا؟ ارے آج لوگ کہتے ہیں کہ گودرا کی ٹرین کے بارے میں لالو پرساد کی منسٹری کی کیا رپورٹ ہے کہ گودرا کی ٹرین باہر سے نہیں جلی، اندر سے جلایا گیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جلائے۔ آپ بتائیے اکشردھام کا واقعہ ہوا، اکشردھام کی مندر میں دہشت گرد گھس گئے، ہندوستان کی NSD کی فورس اور سارے فورسز اکشردھام کی مندر میں گئے، اندر گئے اور اندر جا کر آپ کو یاد دلاؤں کہ میں نے اپنی تقریر میں اس وقت بھی کہا تھا کہ اکشردھام کی مندر میں کون تھے؟ مندر خالی ہو چکی ہے، پجاری نہیں تھے، کوئی بتوں کی پرستش کرنے والے کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی بھی نہیں، صرف دہشت گرد تھے۔ NSD گئی، در 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 کہیں ماری، ختم ہو گئی۔ اکشردھام کا ایکشن ختم ہو گیا، بولے سالے دہشت گرد مر گئے۔ ارے ایک کو تو بھی زندہ پکڑنا تھا، ہزاروں لوگ یرغمال تھے نہیں تھے، 100 لوگ تھے، کوئی 8-10 لوگ تھے نہیں تھے، مندر خالی ہو چکی تھی۔ ارے وہ لوگوں نے گھس کر ایک ایک کو چن چن کر مار دیا، اس لیے مارا کہ میں آج کہتا ہوں کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے، کسی کی بھی مجھے پرواہ نہیں ہے اس حق کو ادا کرتے ہوئے۔ اکشردھام کی مندر میں جانے والا کوئی کشمیر کا دہشت گرد نہیں تھا، کوئی القاعدہ کا دہشت گرد نہیں تھا، کوئی لشکر طیبہ کا دہشت گرد نہیں تھا، بلکہ ایک گجرات کی لٹی ہوئی عصمت والی بہن کا بھائی تھا، ایک گجرات کی لٹی ہوئی عصمت والی ماں کا بیٹا تھا، گجرات کے چلتے ہوئے بستیوں کا ایک مظاہرہ تھا۔ ان لوگوں نے ان کو مار دیا اور دنیا کے سامنے اس حقیقت کو آنے سے روک دیا۔ ارے آج بھی میں یہاں کھڑا کے کہتا ہوں، ایوان اسمبلی میں بھی کہا، یہاں بھی کہتا ہوں کہ ہندوستان میں دہشت گردی کی پیداوار اور دہشت گردی کو جنم دینے والے اس گوک کا نام BJP ہے، RSS ہے، سنگھ پریوار ہے، وشو ہندو پریشد ہے، ہندو وانی ہے، بجرنگ دل ہے، اڈوانی ہے، واجپئی ہے، کلیان سنگھ ہے، اما بھارتی ہے، بال ٹھاکرے ہے، شیو سینا ہے۔ لوگ بولیں گے اکبر کیا بات کہہ رہا؟ ارے میں نے اسمبلی میں بھی کہا، یہاں بھی آپ سے بھی سوال ہے،
بابری مسجد کے شہادت سے پہلے کیا ہندوستان میں بم دھماکے ہوتے تھے؟ کوئی ٹیررسٹ آتے تھے؟ کوئی لشکر کا نام تھا؟ کوئی القاعدہ کا کوئی نام تھا؟ کوئی مجاہدین تھے؟ کوئی انڈین مجاہدین تھے؟ کوئی اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ تھا؟ ارے کب سے آیا؟ بابری مسجد کے شہادت کے بعد آیا۔ تو وہ لوگ کیا ذمہ دار نہیں ہیں جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا؟ ارے بابری مسجد شہید نہ ہوتی، میرے سر اور سینوں پہ گولیاں نہ چلتی، میرے معصوم بچوں کے گلوں پہ چھریاں نہ چلتی، میری ماں اور بہنوں کو برارا پریڈ نہ کیا جاتا، میری عصمت کو نہ لوٹا جاتا، میری آبرو کو نہ لوٹا جاتا، میرے بوڑھے باپ کے کھانوں پہ نوجوان بھائی کی میت کا بوجھ نہ ڈال دیا جاتا، میرے بستیوں کو نہ جلایا جاتا، میرے کاروبار کو نہ جاتا۔ خدا کی قسم ہندوستان میں دہشت گردی نہیں ہوتی تھی۔ یہ میں نے اسمبلی میں کہا۔ کیا بات غلط ہے آپ بتائیے؟ آج اخبارات لکھ رہے ہیں کہ اکبر اویسی کی تقریر پر پابندی ہونی چاہیے، کیسٹ لے جا کے دیں گے۔ ارے کیسٹ دے دو، تم خود چلے جاؤ۔ ارے اکبر اویسی یہ بات مسلم بستیوں میں نہیں، اسمبلی میں بولا تو وہاں کسی کی ماں نہیں جانی، تم روکیں گے؟ ارے آج کی کیسٹ بند کر دیں گے، ہائی کورٹ میں دیں گے، بلا کریں گے۔ کیا میں نے اسمبلی میں جو کہا غلط کہا میرے بھائی؟ میں نے کہا کہ ہندوستان کے وہ پھٹکے ہوئے نوجوانوں کو جو سسٹم سے ناراض ہیں، ان کی ناراضگی کو دور کرنے کا وقت ہے۔ وہ نوجوان جو ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا کر جمہوریت کے راستے سے ہٹ کر دہشت کے راستے پر آیا ہے، ان نوجوانوں کے اعتماد کو بحال کرنا ہے، ان نوجوانوں کو ہندوستان کے جمہوریت کے دائرے میں لانا ہے، ہندوستان کے قانون پر ان کو کامل اعتماد و بھروسے کو پیدا کرنا ہوگا، اور وہ پیدا اس وقت ہوگا، اسی وقت ہوگا جس وقت افضل گرو کے ساتھ اڈوانی باز ٹھاکرے کو بھی بازو کے تختے پر پھانسی میں لٹکا دیا جائے گا، اس وقت ان کا اعتماد بحال ہوگا۔ ان مسلمانوں کا اعتماد اس وقت بحال ہوگا، ان مسلمانوں کا بھروسہ ہندوستان کے قانون پر اس وقت ہوگا جب ٹائیگر میمن کے ساتھ بال ٹھاکرے کو بھی بازو کی کوٹری میں ڈال کر سزا دی جائے گی تو مسلمان کا اعتماد بحال ہوگا۔ کیا میں جو کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ مجلس ورغلا رہی ہے، مجلس پھٹکا رہی ہے، اکبر اویسی فرقہ پرست ہے۔ ارے سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں، ہاں میں فرقہ پرست ہی نہیں ہوں بلکہ میں مسلم پرست ہوں، غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرست۔ کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے، مسلمان ہوں، مسلمان کے دروازے پر بھکاری بن کر دستک دیتا ہوں، ان کے گھروں کے سامنے بھکاری بن کر اتحاد کی خیرات مانگتا ہوں، مسلمانوں کا لیڈر ہوں، مانگتا ہوں تو مسلمانوں سے مانگوں گا، اور مسلمانوں سے ہی مانگتا مانگتا اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کبھی مٹی کے بتوں کی پوجا کرنے والوں کے پاس جا کر کبھی نہیں مانگوں مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے مانگوں گا تو عاشق رسولوں سے مانگوں گا تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والوں سے مانگوں گا۔ اکبر اویسی کبھی شیروانی پہن کر، چہرے پہ داڑھی پال کر، سر پہ ٹوپی پہن کر لال دروازے کے بونال جلوس پر مبارکباد نہیں دے گا۔ کبھی
مسلمان قرآن کی آیتیں پڑھ کر حدیث بیان کر کے بتوں کے منادروں میں جا کر بیٹھ کر ان بتوں کو مانگنے والوں سے نہیں مانگوں گا۔ آج یہ لوگ صرف ملت میں تفرقہ، ملت میں انتشار، نرسمہا راؤ کی موت کے وقت اسمبلی میں کس بے باکی کے ساتھ ہم نے تقریر کی، کس جانبازی وہ ہمت کا مظاہرہ ہم نے کیا، اور ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ ریڈی و راؤ دیکھ لو مسلمانوں کو دھوکہ دینے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے، اگر تم بھی دھوکہ دو گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو نرسمہا راؤ کا ہوا۔ حسین ساگر کے دامن میں حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مردود کو اپنے بنائے گئے اس تالاب میں اللہ نے جلنے بھی نہیں دیا، آدھا جلا آدھا نہیں جلا، کتے لوگ چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی مجلس ہے جس نے ایوان اسمبلی میں ایک تاریخ بنائی۔ لوگ بولتے مجلس کیا کری، مجلس چھوٹی جماعت بول رہے جا رہے، مگر چھوٹی جماعت کی طاقت کو آپ بھی نہیں دیکھے ہوں گے بھائی، دیکھے ہوں گے لیکن سمجھے نہیں ہوں گے۔ آج سے دسمبر کے مہینے میں اسمبلی ہوئی، دہشت گردی پہ میری تقریر ہوئی، تقریر کے بعد 9 برس جو پارٹی 9 برس ہندوستان کے لال قلعے پر جھنڈا چڑھاتی آئی، ہندوستان کے وزیر اعظم رہی، وہ بی جے پی کا MLA ہماری تقریر کے بعد کیسا فقیروں کی طرح، بھکاریوں کی طرح اسپیکر کے چیمبر کے دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ کیا چھوٹی سی جماعت کی طاقت نہیں تھی؟ مجھے صرف ایک ہی بات یاد آتی سالار کی، جو سالار کہتے تھے کہ سیاست ہمارے گھر کی لونڈی رہتی، 1000 برس سے سیاست ہمارے گھر کی لونڈی رہ چکی۔ ارے یہی مدبرانہ سیاست وہ دور اندیشی کا نتیجہ ہے کہ کیسا بی جے پی کا MLA اسپیکر کے چیمبر کے سامنے بیٹھ کے بول رہا اکبر اویسی دہشت گردوں کی تعریف کر رہے ہیں، مجلس دہشت گردوں کی جماعت ہے، یہ بی جے پی کو دہشت گرد بول رہے ہیں، RDX والے بول رہے ہیں، اور یہ کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا ان کو، بول کے بے بس ہو کے اسپیکر کے چیمبر کے سامنے دروازے کے سامنے پتھر پہ جوتا نکال کے بشیر باغ آبے شاد کے بھکاریوں کی طرح بیٹھا ہوا۔ ہر کوئی بولتے اکبر صاحب بڑے خطرناک MLA تھے، MLA فنا یہ وہ، نہیں بھائی میں بہت شریف ہوں۔ یہ معظم خان صاحب آپ لوگ سمجھتے ہیں بہت شریف ہیں بھائی، مگر بہت بخشے ہوئے بھی ہیں۔ یہی معظم خان نے کیا کہا تھا مجھے آگے، کہا کہ اکبر بھائی ہماری کامیابی ہے کہ کشن باہر نکل گیا بھکاریوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیے تو یہ 1 روپے کا سکہ ڈال دیں تو جا بیٹھے کھا لیں گے۔ ارے اس وقت کیسے آئے ہمارے آنکھ پر، آپ کو نہیں معلوم؟ جب میں نے دہشت گردی پہ تقریر کی، بی جے پی، TDP، CPI، CPM، TRS، جنتا پارٹی سب مل کر آئے کس کے پاس؟ میرے آنکھ پر، ناچنے لگے میرے سامنے۔ اس وقت میرا بھائی ممتاز خان اٹھا اور اٹھ کے بولا میرے لیڈر کو ہاں چل جا، حیدرآباد ہے اور آیا ہے، ایک میں جائے گا 2-4 ٹکڑوں میں، ادھر آ رہا بولے، ان کی بولنے کی دیری تھی، ادھر سے افسر خان کود کے آئے، افسر خان کودے تو معظم خان ٹیبل پر سے ایسا ڈائیو مار کے گئے ہمارے لیڈر پہ، تو احمد پاشا ٹوپیوں کر کے پرانے شہر کی ماں بہن کی زبان میں شروع ہو پوری اسمبلی سناٹے میں تھی۔ چھوٹی جماعت بھائی 5 MLA تھے نا، الحمدللہ 100 پہ بھاری تھے۔ بابو اٹھ کے بولا اکبر صاحب یہ کیا طریقہ ہے، آپ کے MLA، آپ کے پارٹی کے MLA کی زبان دیکھیے آپ نے۔ میں نے کہا کون سی زبان ہے بابو، تم نہیں جانتے، یہی تو اصل پرانے شہر کی زبان ہے۔
स्पीकर मुझे क्या बोला बुला के, स्पीकर ने कहा अकबर साहब आप बहुत गलत तकरीर करें, बीजेपी टीडीपी सब जने बोल रहे हैं कि आप माफी मांग लो। मैंने कहा हम माफी मांगना, मेरा बाप नहीं सिखाया, मेरी जमात नहीं सिखाई, ना ही मुझे वोट देने वाला मुसलमान मुझे सिखाया कि उसके हक में उठने वाली आवाज के लिए माफी जाए। आपको कोई अफसोस नहीं? मैंने कहा कोई अफसोस नहीं, एमएलए-शिप जाती जाने दो, असेंबली से निकाल दो, एमएलए-शिप बर्खास्त करते कर दो, हमको परवाह नहीं है, माफी वाफी जाने का सवाल नहीं है, माइक दो, थोड़ा बहुत बच गया है जरा और बोलता। अरे हम इस खुददारी के साथ आगे बढ़ते हैं, बेबाकी के साथ। असेंबली में वो तकरीर किसके लिए थी? मेरी जात के लिए नहीं थी, मेरी जमात के लिए नहीं थी, बल्कि तकरीर थी तो मुसलमानों की गैरत के लिए, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए, मुसलमानों की खुददारियत के लिए, मुसलमानों की ताकत के लिए, मुसलमानों के बुलंद अज़ाम के लिए, मुसलमानों के बुलंद हिम्मत और मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए। असेंबली में कैसे कैसे लोग हैं मेरे भाई, अरबपतियां खरबपतियां, दहशतगर्दा सब है। हम किसी से नहीं डरे। क्यों नहीं डरे? इसलिए नहीं डरे क्योंकि हमको मरकर अल्लाह के सामने हाजिर होना है। और जब हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो हौज़े कौसर के बाद जब सरकार की दीदार का हमको शर्फ हासिल होगा तो सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर हमको देखकर मुस्कुराएंगे, और जब मुस्कुराएंगे तो हम कहेंगे कि सरकार आपकी मुस्कुराहट के हकदार सिर्फ हम नहीं हैं, बल्कि हमको इस काबिल बनाया तो इस मुसलमानों के इत्तेहाद ने, इनके वोटों की ताकत ने, हमारी साथ आप इनको भी देखकर मुस्कुराइए। और जरूर मेरा ईमान कहता है कि हौज़े कौसर पे जब आप हम सब खड़े होंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ भी जरूर देखकर मुस्कुराएंगे और कहेंगे, इस वास्ते मुस्कुराएंगे कि ये वही गयूर कौम है जो हैदराबाद की सरजमीन दक्कन से पैदा हुई है, ये वही गयूर मुसलमान है जिन्होंने तस्लीमा नसरीन को उसके हकीकी चेहरे को दिखाया, गुस्ताखी पर उसका मुकाबला किया, उसको हिंदुस्तान से भगाया, न सिर्फ यहां से भगाया बल्कि दुनिया में सर छुपाने की आज उसको जगह नसीब नहीं है। ये आपकी और हमारी जमात के इत्तेहाद का नतीजा है। मजलिस ने काम किया, बच्चों की स्कॉलरशिप, फीस सरकार की शान में डेनमार्क में कार्टून आए, मजम्मती करारदाद हिंदुस्तान में कहीं नहीं आया। अफगानिस्तान में जंग हुआ उस वक्त करारदाद, इराक पर जंग हुआ उस वक्त करारदाद, रुद्रारम मुतंगी की मस्जिद के शाद उस वक्त, गरीब यतीम बच्चियों की शादी के इंतजाम के लिए हुकूमत से मुतालबा, मजलिस की नुमाइंदगी, 218 करोड़ तक बजट को पहुंचाया, मजलिस की नुमाइंदगी। अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब धुलिया गए, धुलिया के फिसा ज़दा मुसलमान जो खेतों में कई दिन तक छुपे थे, वहां कौन गए? असदुद्दीन ओवैसी साहब गए। सदर कुल-हिंद मजलिस से इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन गए। मालेगांव कौन गए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए। गुजरात में बच्चा, गुजरात में एक लड़की को गोली मार दी गई, उस लड़की को गुजरात से पोस्टमार्टम करके बंबई उसकी लाश को कौन लाए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। उसके नमाज जनाजा में कौन मुसलमानों को हिम्मत देकर शरीक करवाया? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने करवाया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर मेरे सदर ने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जंगली जानवर है तो नरेंद्र मोदी है। किसने कहा? मेरे सदर ने कहा। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में तहरीर की, मुदल्लिल बहस की। अरे मैं मैगजीन नहीं लाया, भूल गया, वीकली संडे मैगजीन लाना चाहता। आप लोग जाकर देखिए इस महीने की यंग एमपी जो सबसे ज्यादा इस पार्लियामेंट में बहस करें, मुबाहसा करें,
اور مدلل بحث کرتے پارلیمنٹ میں موجود رہتے ہیں، ان میں دوسرا نمبر کس کا ہے؟ بیرسٹر اسد الدین